अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 22 तारीख और आज ये मैं व्लॉग अपडेट करने के लिए कर रहा हूँ आपको। पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान पे कल रात हमला किया है, उसके बाद सिचुएशन क्या है? सिचुएशन काफ़ी ख़तरनाक हो गई है ख़ित्ते में। इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपको अपना तजिया दूँगा। लेकिन पहले जो अपडेट है और जो ख़बरें वहाँ से आ रही हैं, उसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि हैरानकुन हद तक जो ख़बर मेरे लिए है वो ये है कि वहाँ पे जो दहशतगर्द मारे गए हैं अफ़गानिस्तान के अंदर कैंप्स में, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक उन दहशतगर्दों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, और ना सिर्फ पाकिस्तान से है बल्कि उनका ताल्लुक सूबा पंजाब से भी है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। ये दोनों सूबों के लोग वहाँ पे मौजूद थे, दहशतगर्दी की ट्रेनिंग ले रहे थे, दहशतगर्दों के साथी थे। और पंजाब में, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में, जहाँ से मुझे पता चली ये बात सिक्योरिटी ज़राए से, कि बहावलपुर के वहाँ पे लोग थे मौजूद, रहीम यार खान के थे, और इसके अलावा डेरा गाजी खान के। तो ये जो जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं, वहाँ से वहाँ के लोग भी बहसूद वहाँ पे एक कैंप है नंगरहार में, वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा से बहुत सारे लोग हैं, तो ज़्यादा तादाद खैबर पख्तूनख्वा से है। लेकिन जो टीटीपी का ये कैंप था, और टीटीपी का हिस्सा हम सुनते रहे कि एक पंजाबी तहरीक तालिबान भी बनी थी, लेकिन इस वक्त सब टीटीपी का हिस्सा हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है। तो उसमें पंजाबियों का भी होना बड़ी हैरानकुन बात इस सेंस में है कि रिसेंटली पास्ट में ऐसी कोई खबर हमें नहीं आई थी कि वहाँ पे ये लोग भी तरबियत हासिल कर रहे हैं। थे पहले, और वो आहिस्ता-आहिस्ता उनके बड़ी लीडरशिप ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन अब लगता है कि ये नया प्रोपेगेंडा है। इससे अंदाज़ा आपको करना चाहिए कि प्रोपेगेंडा या इंतहा पसंदी का जो एक बयानिया है वो किस हद तक अभी तक पंजाब के अंदर है। इसके बावजूद कि बहुत कोशिशें हुई हैं पिछले कई सालों में कि इस बयानिया का जवाब दिया जाए और इस इंतहा पसंदी को ख़त्म किया जाए, लेकिन हमें जो ये इतलात आई हैं इसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर से लोगों को अभी भी रेडिकलाइज़ करके वहाँ पे भेजा जा रहा है। कल की जो बच्ची 15-16 साल की जो पकड़ी गई है, डेरा इस्माइल खान से खुदकुश बमबार, जिसको कोची ले गया था अपने साथ, और वो उसको भी जिस तरह रेडिकलाइज़ किया गया है वहाँ, उसकी ज़ेहनसाज़ी की गई है, और लोग बच्चियाँ जिनकी ज़ेहनसाज़ी की जा रही है। इससे पता चलता है कि बयानिया की जंग जारी है, और बयानिया की जंग कैसे इसको काउंटर किया जाएगा, इस पे बात करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये आपको उस पे बताना चाहता हूँ कि जो इतलात आ रही हैं अफ़गानिस्तान के अंदर से, 7 जगहों पे हमला किया गया है। सबसे बड़ा कैंप बहसूद में था, वहाँ पे नुकसान भी सबसे ज़्यादा हुआ है। नंगरहार में है ये, और नंगरहार में ही गनी खान जगह है, खूगियानी है, यहाँ पे भी हमले किए गए हैं। और जो नंबर तो मैं एग्जैक्ट अभी नहीं बता सकता, लेकिन दर्जनों दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। जो नंबर मुझे बताया गया है वो सिंगल सोर्स खबर है, लेकिन उसको ज़ाहिर है रिकन्फर्म अभी पाकिस्तान के इदारे भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे कर रहे हैं, और इसको जब ये सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा और तस्दीक हो जाएगी तो फिर इस डेटा को जारी किया जाएगा। इसकी लिस्टें बन रही हैं, और मेरी इतलात के मुताबिक तकरीबन 50 से 60 दहशतगर्द मारे गए हैं कल रात के हमलों में जो पाकिस्तान ने किए हैं। और इसके बाद वहाँ पे इस बात की भी तस्दीक हुई है कि कुछ कोलैटरल डैमेज है, और वो क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर से ये खबरें आ रही हैं कि बहुत से औरतें और बच्चे भी शामिल हैं मरने वालों में। तो कोलैटरल डैमेज की जहाँ तक बात है, उसकी वजह ये है कि ये दहशतगर्द बिल्कुल इस दहशतगर्दी को अपना कारोबार समझते हैं, और इसी तरह फैमिली के साथ रहते हैं। रात को जाके दिन को अपना कारोबार यानी कि दहशतगर्दी, और रात को फैमिली के साथ जाके रहते हैं कि जैसे अपने काम से वापस आए हैं। तो इनके ये ऐसे कोई अलग से पहाड़ों में, जंगलों में जाके नहीं रहते, लेकिन अगर पहाड़ों जंगलों में भी रह रहे हों तो वहाँ भी अपनी फैमिली को साथ रखते हैं। दोहरा फ़ायदा है कि अगर फैमिली को नुकसान पहुँचेगा तो प्रोपेगेंडा का उनको फ़ायदा होगा, और साथ जो हमला करने वाले हैं वो मुहतात होंगे, वो हमला नहीं करेंगे। इसलिए पाकिस्तान ने अक्सर जो अभी भी कल भी जो कार्रवाई की हैं वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, अंधाधुंध बमबारी नहीं की जैसे अमेरिकी करते थे या रशियंस करते थे। लेकिन पाकिस्तान ने प्रिसाइज और एक्यूरेट टारगेट्स को टारगेट किया है। उसमें
جو ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے، ابھی تک صرف ایک نام ملا اختر آ رہا ہے، وہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے بارے میں مجھے ابھی میں اس پہ ڈھونڈ رہا ہوں، کچھ ڈیٹیلز ملیں گی تو میں آپ کو کل صبح ارلی مارننگ جو میں ولاگ کرتا ہوں اس میں بتاؤں گا. لیکن اس بار آپ نے فرق یہ ہے، پچھلی دفعہ جو پاکستان نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا اور اس بار جو حملہ کیا ہے، کہ پچھلی بار فوری طور پہ یہ خبر لیک ہوئی تھی شاید کہ ملا نور ولی محسوس ٹارگٹ تھا اور شاید وہ مارا گیا ہے، لیکن وہ خبر بعد میں غلط ثابت ہوئی. اس لیے اس بار پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ محتاط ہے کسی بھی قسم کی خبر لیک کرنے میں. نہ ہی وہ یہ بتا رہے ہیں ایگزیکٹ کہ کتنا وہاں پہ نقصان ہوا ہے، نہ ہی بتا رہے ہیں کون کون سے ہائی ویلیو ٹارگٹس وہاں پہ ہیں. لیکن اس بات کی کافی اس میں جان ہے کہ وہاں ہائی ویلیو ٹارگٹس تھے اور یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن کون تھے یہ نہیں ابھی تک پتہ چلا. اس کا کچھ گھنٹوں میں یا کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا. دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے سفیر جو ہیں افغانستان کے اندر، نظامانی صاحب، ان کو طلب کیا ہے اپنے دفتر خارجہ میں، ان کو ڈیمارشر کیا ہے، یعنی کہ ان کو وارننگ دی ہے، ان پہ احتجاج کیا ہے کہ پاکستان نے جو حملہ کیا ہے اور یہ افغانستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے اور افغانستان اس پہ جواب دینے کا اپنا حق محفوظ رکھتا ہے. اور یہی بیان وہاں کی فارن منسٹری نے بھی جاری کیا ہے اور طالبان کے ایک اور ونگ نے بھی جاری کیا ہے، طالبان حکومت کی، جس میں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ وہ اپنا جوابی حملہ کرنے کا حق رکھتے ہیں پاکستان پہ. اور اسی لیے پاکستان آلریڈی اپنے بارڈر پہ، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بارڈر ہے اس پہ ریڈ الرٹ ہے. تمام سیکیورٹی فورسز اس وقت ہائی الرٹ پہ ہیں. پاکستان کی جو زمینی افواج ہیں، پاکستان کی جو ہوائی فوج ہے، پاکستان کا جو جتنا بھی انٹیلیجنس گیدرنگ کا سسٹم ہے وہ ہائی الرٹ پہ ہے، کیونکہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے مغربی محاذ پہ. اور خاص طور پہ کیونکہ اس طالبان حکومت کو انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، مودی سپورٹ کر رہا ہے، تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے کل جو ان کو نقصان ہوا ہے، ان کو تکلیف بہت ہے. اگر آپ انڈین میڈیا دیکھیں تو اس پہ وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس بات کو کہ انڈیا پہ جب ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ اس کے جواب میں پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، تو پاکستان نے وہی کام افغانستان کے ساتھ کیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان نے خود یہ اگزامپل سیٹ کی ہے کراس بارڈر سرجیکل سٹرائک کی، تو یہی حق اب انڈیا کے پاس بھی ہے. حالانکہ انڈیا نے یہ اپنا سو کالڈ حق مئی میں استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے بعد 10 اب تو 11 طیارے پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب گنواتے ہیں کہ 11 طیارے بھی ضائع کیے، اور اس کے بعد پاکستان نے اس کا جواب بھی دیا، جس میں انڈیا کا جو میزائل ڈیفنس سسٹم تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، وہ تباہ کر دیا، راجستھان میں بھی اور پنجاب میں بھی. تو وہ اس کے بعد جنگ بندی ہوئی. تو ابھی بھی اگر انڈیا کا یہ خیال ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی ایڈونچر کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ، تو اسے یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ پاکستان ہے، اور پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ ہماری سوورینٹی کے خلاف اگر کچھ ہوا تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. افغانستان کے ساتھ ہمارا معاملہ دوسری طرح کا اس لیے ہے کہ افغانستان ایک اسلامی ملک ہے، پاکستان کے ساتھ اس کے تاریخی تعلقات ہیں، مذہبی تعلقات ہیں، اس کے باوجود کے بارڈرز ہیں بیچ میں، لیکن ہے تعلق، اور اسی تعلق کی وجہ سے پاکستان نے پچھلے 45 سال افغان مہاجرین کی لاکھوں کی تعداد کو اپنے پاس رکھا، ان کی خدمت کی. افغانستان کی جو جنگ تھی آزادی کی، فورن آکوپیشن کے خلاف، پاکستان نے اس میں بھی ان کی مدد کی، ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا، فوڈ پرووائڈ کیا، ان کی فیملیز کا خیال رکھا، اور ساتھ قربانیاں بھی دیں. پاکستان نے اپنے جوانوں کی، اپنے شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں پچھلے 45 سال، اس لیے کہ اپنے افغان بہن بھائیوں کی آزادی میں پاکستان ان کے آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر جب وہ آزاد ہو گئے تو وہ ہمارے ہی اوپر انہوں نے دہشت گردی کے حملے شروع کر دیے. جب سے طالبان کی حکومت آئی ہے، بجائے پاکستان کو وہاں سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آنے کے، وہاں سے دہشت گردی کی لہر آ رہی ہے، اور جس میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت اضافہ ہو گیا. ٹارگٹ کر کے پاکستان کے جو شہر ہیں، پاکستان کے جو مدرسے ہیں، پاکستان کی مسجدیں ہیں، پاکستان کی امام بارگاہیں ہیں، اور پاکستان کی جو فوج کے اور پولیس کے اور ایف سی کے جو لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کر کے شہید کیا جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں بھی. تو اس کی وجہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہمارا تعلق افغانستان کے ساتھ کیا تھا، اس کے بدلے میں وہ ہمیں اتنی زیادہ دہشت گردی یہاں پہ ہیں کہ ہزاروں سیکیورٹی کے جوان شہید ہو چکے ہیں، ہزاروں پاکستانی سویلین شہید ہو چکے ہیں. انڈیا میں تو ایسی کوئی دہشت گردی کی وارداتیں نہیں ہو رہی، اور انڈیا میں جو ہو بھی رہی ہیں وہ وہاں کشمیر کی آزادی سے لنکڈ ہیں. کشمیر کی آزادی کے لیے کشمیر کے لوگ جدوجہد کر رہے ہیں. یہاں پہ اسلام پاکستان اور افغانستان میں تو کسی نسل کی جنگ بھی نہیں ہے، جس کو
یہ دہشت گردوں نے ایک ایسی جنگ بنا کے پاکستان پہ مسلط کیا ہے جس سے چھٹکارے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یا تو اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور ان دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو اور ان کی لیڈرشپ کو ختم کیا جائے، اور جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو کاؤنٹر کیا جائے، نہ صرف افغانستان کے اندر بلکہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر اس بیانیے کو ختم کرنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر ابھی بھی جس مدرسے سے، ممبر سے، اسکول سے، یونیورسٹی سے، جہاں سے بھی یہ دہشت گردی اور اس ایکسٹریمزم کے بیانیے کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چھوٹی سی خبر اس میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 17 مزدور بلوچستان میں آج اغوا کیے ہیں وہاں جو دہشت گردوں نے، اور ظاہر ہے ان کے پیچھے بھی انڈیا ہے، تو یہ پورا خطہ، اور ساتھ ایران پہ امریکی حملے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ پورا خطہ یہ اس وقت سخت قسم کے ایک بحران کی زد میں ہے، جنگوں کی زد میں ہے۔ امید کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اور اس میں جنگ بھی حرام ہے، تو یہ جنگ اس تمام مسلم خطے میں نہ ہو اور امن ہو اور سب کے لیے خوشحالی ہو، لیکن تب تک کیسے ممکن ہے جب تک یہ دہشت گرد اپنی یہ دہشت گردی نہیں چھوڑتی یا ان کو تباہ نہیں کیا جاتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔